بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو ایک فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے ہم 6 بچوں اور امی کا پیٹ پالتے تھے۔ آمدنی مناسب تھی مگر اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے آدھی تنخواہ کرائے میں چلی جاتی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میٹرک کے بعد گھر بیٹھ گئی، جبکہ میری 2 بہنیں اور 3 بھائی ابھی زیر تعلیم تھے۔ ہمارے پرانے محلے میں خان صاحب کا گھر تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا سعود گھر کا سربراہ بنا۔ ایک شادی میں اس نے مجھے دیکھا، پسند کیا اور جلد ہی ہمارا نکاح ہو گیا۔ شادی کے چند ماہ بعد سعود نے گھر بیچ دیا اور ہم کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اسی دوران میں امید سے تھی، مگر حادثے کے باعث حمل ضائع ہو گیا اور مجھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ سعود نے مجھے ہسپتال چھوڑ کر یہ کہہ کر گیا کہ بینک سے رقم لینے جا رہا ہے، مگر پھر گھر کبھی واپس نہ آیا۔ کئی دن انتظار کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کرائے کا گھر بھی خالی کر چکا ہے اور سارا سامان لے جا چکا ہے۔ 6 ماہ بعد اس کی طرف سے طلاق کا خط آیا، جس میں اس نے امریکہ کا بہانہ بنا کے مجھے آزاد کر دیا۔ طلاق کے بعد والدین نے بدنامی سے بچنے کے لیے محلہ بدل لیا۔ نئے مکان کے مالک اجمل صاحب تھے، جو 60 برس سے زائد عمر کے بے اولاد اور اکیلے رہنے والے شخص تھے۔ وہ ہمارے حالات سے واقف ہو گئے اور اکثر مدد بھی کرتے تھے۔ اسی دوران ابو کی ملازمت ختم ہو گئی، گھر کے حالات بگڑ گئے اور آخر کار ایک حادثے میں ابو وفات پا گئے۔ ان کے بعد گھر کا کوئی سہارا نہ رہا۔ چند ماہ کا کرایہ بھی باقی تھا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اسی دوران اجمل صاحب نے امی کو پیشکش کی کہ اگر میری شادی ان سے کر دی جائے تو وہ پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھا لیں گی۔ امی نے پہلے سخت مخالفت کی، مگر حالات اتنے خراب تھے کہ آخر کار میں نے خود قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ اجمل صاحب مکان میرے نام کر دیں گے، جس پر وہ راضی ہو گئے اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائیں، مگر کسی نے ہماری مجبوری نہ سمجھی۔ اجمل صاحب نے واقعی ہمارا سہارا بن کر دکھایا۔ انہوں نے میرے 2 بہن بھائیوں کی اچھی جگہ شادی کرائی، 3 بھائیوں کو پڑھایا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا۔ میں نے اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر اپنے خاندان کو سنبھال لیا۔ اجمل صاحب 10 سال بعد وفات پا گئے۔ ان سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، مگر ایک افسوس ہمیشہ دل میں رہا کہ میں انہیں یہ نہ بتا سکی کہ میں پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ آج بھی سعود کی یاد میرے دل میں زندہ ہے۔ اس نے بے وفائی کی، مگر محبت پر اختیار نہیں ہوتا۔ آج میں اجمل کے دیے ہوئے گھر میں اپنی بوڑھی ماں اور بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ دیا، مگر دل کا سکون اور محبت کا اصل سکھ شاید آج تک نہیں ملا۔ کبھی کبھی اب بھی دل دعا کرتا ہے کہ کاش سعود ایک بار واپس آ جائے اور میں اسے صرف ایک نظر دیکھ سکوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔